السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنا اعمال کے جنت ملے گی، بھائی مفتی سلمان ازاری صاحب۔ آئیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ جو بھی ہمارے چینل پہ نئے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کیجیے تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو ہر روز دیکھنے کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ یہ آیتیں یہاں سے گمراہیت کو جن لوگوں نے اختیار کیا ان کے رد میں آئی۔ شیطان جن کو بھٹکایا، راستے سے ہٹایا یا لمبی امیدوں پہ ڈال دیا، جیسے کہ پچھلی تفسیر میں آپ نے سماعت کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا شیطان کا وعدہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شیطان جو وعدے کر رہا ہے تمہارے پاس، تم اس راستے پر آؤ، میں تمہیں بہت زیادہ دولت کے انبار دکھاؤں گا، بڑے مقامات، منصب، عورتیں، شباب، کباب، یہ تمام چیزوں کی جو ہوس دیتا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے۔ اب آج جو آیتیں میں نے تلاوت کیا، اس میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف لمبی امیدیں رکھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی اہل کتاب والوں کی ہوس پر کچھ کام ہونے والا ہے۔ یعنی جیسے بعض لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سوچتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی بڑا قادر مطلق ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس امید پر رہنے والوں کا بھی رد ہے۔ فرمائے گا یقین اللہ کی ذات پر ٹھیک ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو نیک کام کرے گا ہم اس کو اس کا صلہ دیں گے۔ تو جو لوگ تصور کی نماز والے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر رد ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ آنکھ بند کیے ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ کئی پیر صاحب اس طرح کے ہیں تصور کی نماز والے۔ تو آج کے زمانے میں آپ یہ نئی نماز لے کر کے آئے ہیں، یہ تو شاید صحابہ کو ملی ہوتی تو بہت ساری جنگوں میں ان کو سہولت مل جاتی۔ وہ جنگ کے دوران جہاد چھوڑ کر بھی ان کے لیے نماز فرض تھی۔ نماز ایک رکعت پڑھ کر کے جاؤ، پھر دوسری جماعت آئے، پھر دوسری نماز پڑھے، پھر آپ آؤ۔ آپ نے نماز خوف کے بارے میں اس سے پہلے تفسیر سنی۔ حالت جنگ میں ان کو نماز معاف نہیں تھی، تو یہاں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے رد میں ہے کہ لمبی امیدیں رکھ کر بیٹھنے والے، اور اس طرح کی بھی باتیں جو لوگوں میں داخل کی گئی ہیں۔ تمہارا کیا کچھ بگڑ سکتا ہے؟ تمہارے اوپر تو بڑے بڑے مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، کچھ نہیں ہونے کا۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے نسبتیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کیا کرو، عمل کیا کرو۔ جبکہ وہ ان کو دنیا میں جنتی خواتین کی سردار کا اعزاز ملا ہے، تو پھر حضرت فاطمہ کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی کہ رات کو سجدے میں جائیں تو فجر ہونے لگ جائے۔ وہ عمل کے میدان میں پھر بھی تھے، ان کو تو جنت یہاں بتا دی گئی تھی، دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حضور نے جنتی نہیں فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جنتی نہیں فرمایا؟ اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے سب پورا کالا بن گیا تھا، حلقہ، کثرت سے رونے کی وجہ سے، ڈر کر کے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر میرے معاملات پر سوال ہو گیا تو میں کیسے جواب دوں گا۔
جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ اتنا ڈرے رہتے تھے اور عمل کے میدان میں تھے. ان کی ایک نماز قضا نہیں رہی، وہ رات بھر الگ سے نوافل پڑھتے رہے. تو میرے عزیزو، اس طرح صرف سوچ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم بہت بڑے پیر صاحب سے وابستہ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے، تمہیں یہ کیا پتا کہ پیر صاحب پہلے بخشے جائیں گے کہ نہیں، یہ تک بھی نہیں معلوم. اولیاء کاملین خود ڈرا کرتے تھے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے مریدین سے فرماتے تھے کہ تم میرے آخری وقت تک دیکھتے رہنا، اگر ایمان پہ موت ہو گئی میری تو ٹھیک ہے وابستہ رہنا، ورنہ پھر کفر پر موت ہو گئی کسی کی بھی تو اس کے وہ خنزیر سے بھی نیچے آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہونا ہے، یہ انسان اگر کفر پر مرا تو پھر ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا. تو یہ بڑے پائے کے اولیاء کاملین جب اپنے مریدین کو ڈراتے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرماتے تھے کہ میرے سلسلے سے مرید ہونے والا نمازوں کی پابندی کرے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اتنا سخت قول ہے غوث پاک کا، فرماتے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہ لایا جائے، اگر مر گیا تو ہمارے قبرستان سے اسے دور رکھا جائے. یہ غوث پاک نے فرمایا. حالانکہ جائز ہے، بے نمازی بھی جاتا ہے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، کہاں جائے گا اس کے علاوہ، لیکن وہ اس پائے کے درجے کے ولی، انہوں نے عمل سکھایا ہے اپنے مریدین کو، بے عمل نہیں بنایا. یہ دور میں ہم نے بعض مقررین کو دیکھا، خطیبوں کو دیکھا، جو بہت سارے لوگوں کو لمبی امیدوں پر چھوڑ کر کے چلے گئے. تم تو سنی ہو، جنتی ہو، یقیناً سنی جنتی ہے، لیکن عمل کے میدان میں بھاگنے کی، عمل کے میدان سے پیچھے رہنے کی کبھی ان کو ترغیب نہ دینا. تم خالی سبحان اللہ پڑھتے رہو، تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، اتنے جھاڑ ہیں جنت میں، تم کو مل ہی جائیں گے. ہاں تم صرف اور صرف بس یہاں ہماری تقریر پہ نعرہ لگاؤ، چلے جاؤ گے. ایسے ایسے اشعار بھی بول کر کے سناتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہ میں ڈرتا نہیں قیامت کے دن سے. نہیں ڈرتے ہیں. کچھ اشعار بھی اس طرح کے پڑھتے ہیں نعتوں میں وغیرہ ساری چیزیں کہ میں ڈرتا نہیں دوزخ کے عذاب سے، اس لیے کہ میرے سر پر حضور کا سایہ ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کا ہے. تو یہاں بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، لیکن خوف بھی تو ہونا چاہیے، خوف بھی تو ہونا چاہیے. ہاں جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں نہیں کہتے میں نہیں ڈرتا قیامت کے دن سے، بلکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. وہ پارسا متقی ہو کر پھر شعر میں یوں لکھتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. یہ نہیں کہ ڈینگ مارنا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، برے اعمال کر کے بھی ڈر نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ کے اعتبار سے جو لوگ اس طرح سے بغیر عمل کے بیٹھ کر لمبی امیدیں لگاتے ہیں، اللہ نہ کرے تمہیں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آخری سانس کس حالت میں آنے والی ہے. آج آپ صحیح سلامت ہیں، آج آپ کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، آج آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں سنی صحیح العقیدہ ہدایت پر ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن چند گناہ بھی ہو رہے ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ معاف فرمائے گا، دوسروں سے تو بہت بہتر ہوں. یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے آدمی عمل کے میدان میں نہیں آیا، نہ توبہ کیا. اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی موت جب آ رہی ہے تو اس وقت اس کا ہوش بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. کیا پتا مرنے سے کئی دن پہلے ہی تمہیں کوما میں داخل کر دیا جائے، ہوش ہی نہ رہے، تمہیں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملی ہو، ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو منانے کا وقت بھی نہ ملے، تب کیا کرو گے؟ اس وقت تم سوچتے رہ جاؤ گے